خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی، یعنی بچوں کی نشوونما اور تدریسیات۔ جی ہمارے پاس اس پر ایک کافی تفصیلی آن لائن لیکچر کا مواد ہے، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے وہ خاص باتیں نکالیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ بچے اصل میں سیکھتے کیسے ہیں، بڑھتے کیسے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو میرے خیال میں ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو بچوں سے جڑا ہے، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، یا کوئی بھی جو بس بچوں کی دنیا کو ذرا بہتر سمجھنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک آپ کہہ لیں گہرا سمندر ہے۔ اس نے صرف یہ نہیں کہ بچے کا قد بڑھ گیا یا وزن زیادہ ہو گیا، بلکہ یہ کہ ان کی سوچ کیسے بدلتی ہے، وہ اپنے جذبات کو کیسے سنبھالنا سیکھتے ہیں، دوست کیسے بناتے ہیں، صحیح غلط میں فرق کیسے کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اچھا۔ اور پھر یہ سمجھنا کہ سیکھنے کا عمل خود کیسے کام کرتا ہے، اور ہم اس علم کو استعمال کر کے بچوں کی بہتر مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی باتیں سمجھنا ہمیں ایک بہتر استاد، ایک زیادہ سمجھدار والدین بننے میں مدد دیتا ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ لیکچر میں دو الفاظ پر بہت زور تھا، نشو و نما یعنی گروتھ اور بالغی یعنی ڈیولپمنٹ۔ اکثر لوگ شاید ایک ہی چیز سمجھتے ہو انہیں، کیا ان میں کوئی فرق ہے، بنیادی فرق؟ جی ہاں، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، نشو و نما یا گروتھ جو ہے وہ بنیادی طور پر جسمانی تبدیلیوں کا نام ہے جنہیں ہم ناپ سکتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے قد کا بڑھنا، وزن میں اضافہ، جسم کے سائز میں تبدیلی، یہ زیادہ تر مقداری ہوتی ہے، کوانٹیٹیو، اور عام طور پر جوانی تک پہنچ کر رک جاتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف بالغی یا ڈیولپمنٹ ایک بہت وسیع، ایک براڈ کانسیپٹ ہے۔ یہ صرف جسمانی تبدیلیوں تک محدود نہیں، اس میں ذہنی یعنی کوگنیٹیو، سماجی، جذباتی اور اخلاقی پہلو بھی شامل ہیں۔ یہ مقداری ہونے کے ساتھ ساتھ معیاری بھی ہے، کوالٹیٹیو، یعنی صرف کتنا نہیں بلکہ کیسا بھی۔ اور سب سے اہم بات، بالغی کا عمل پیدائش سے شروع ہو کر زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ اچھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نشو و نما یعنی گروتھ وہ خود بالغی، ڈیولپمنٹ کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ بالغی زندگی بھر کا سفر ہے۔ اچھا، لیکچر میں بالغی کے مختلف شعبوں یا دائروں کا بھی ذکر تھا، کیا آپ ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ ضرور۔ عام طور پر بالغی کو سمجھنے کے لیے کئی پہلوؤں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہو گئی جسمانی بالغی، فزیکل ڈیولپمنٹ۔ جی۔ اس میں پٹھوں کا کنٹرول آتا ہے، جیسے چلنا، دوڑنا، یہ ہیں گراس موٹر سکلز، اور لکھنا، بٹن بند کرنا، یہ فائن موٹر سکلز ہیں۔ پھر آتی ہے علمی یا ادراکی بالغی، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ۔ اس کا تعلق سوچنے سے ہے، یاد رکھنے سے، مسائل حل کرنے سے، زبان سیکھنے سے ہے۔ صحیح۔ سماجی جذباتی بالغی، سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے، یعنی اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، ان کا اظہار کرنا، تعلقات بنانا، معاشرے میں گھل مل جانا۔ ٹھیک۔ اور اخلاقی بالغی، مورل ڈیولپمنٹ، جو صحیح اور غلط کے تصورات سے متعلق ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام دائرے الگ الگ نہیں ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ ایک شعبے میں ترقی دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زبان سیکھنا جو کوگنیٹیو ہے، وہ بچے کو بہتر سماجی تعلقات بنانے میں، سوشل ڈیولپمنٹ میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب پہلو مل کر کام کرتے ہیں۔ کیا بالغی کا یہ جو پیچیدہ عمل ہے، یہ کسی اصول یا پیٹرن کے تحت ہوتا ہے؟ لیکچر میں کچھ اصولوں کا ذکر تھا۔ جی بالکل، ماہرین نے بالغی کے کچھ عمومی اصول بیان کیے ہیں، جیسے یہ ایک مسلسل عمل ہے، پرنسپل آف کنٹینیوٹی۔ یہ رکتا نہیں، اگرچہ رفتار کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک خاص ترتیب کی پیروی کرتا ہے، یونیفارم پیٹرن۔ مثلاً بچہ پہلے بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہونا، پھر چلنا۔ البتہ ہر بچے کی اپنی رفتار ہوتی ہے، انڈیویجول ریٹ۔ جی۔ کوئی جلدی چلنا سیکھتا ہے، کوئی ذرا دیر سے۔ ایک اور دلچسپ اصول سمت کا ہے۔ ترقی سر سے پاؤں کی طرف ہوتی ہے، سیفالوکارڈل۔ اچھا۔ سر سے پاؤں۔ جی، بچہ پہلے سر سنبھالنا سیکھتا ہے، پھر دھڑ، پھر ٹانگوں کا استعمال، اور مرکز سے باہر کی طرف ہوتی ہے پروکسیمو ڈسٹل۔ وہ کیسے؟ یعنی پہلے بازوؤں پر کنٹرول آتا ہے،
پھر ہاتھوں پر، پھر انگلیوں پر۔ یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ بالیدگی عمومی سے خصوصی ہوتی ہے، جنرل ٹو اسپیسیفک، اور یہ سیدھی لکیر میں نہیں بلکہ مرغولہ نما اسپائرل انداز میں آگے بڑھتی ہے، کبھی تیز، کبھی آہستہ، کبھی ایک پہلو پر زیادہ زور ہوتا ہے تو کبھی دوسرے پر۔ یہ اصول تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہر بچہ کتنا منفرد ہے۔ اچھا، اس سے جڑا ایک بڑا سوال ہمیشہ ذہن میں آتا ہے، بچے کی بالیدگی پر کس چیز کا زیادہ اثر ہوتا ہے؟ اس کی وراثت، ہیریڈیٹی، یعنی جو جینز اسے والدین سے ملیں، یا اس کا ماحول، انوائرمنٹ، یعنی اس کے ارد گرد کے آلات، تربیت، تجربات؟ یہ تو وہ بحث ہے جو صدیوں سے جاری ہے، نیچر بمقابلہ نرچر، لیکن لیکچر کا مواد بہت واضح کرتا ہے کہ یہ یا کا نہیں بلکہ اور کا معاملہ ہے۔ اچھا، وراثت اور ماحول دونوں کا کردار انتہائی اہم ہے، اور اصل چیز ان دونوں کا آپس میں گہرا تعامل اور تعامل ہے۔ انٹریکشن۔ تعامل، جی۔ وراثت ہمیں کچھ صلاحیتوں کا امکان، پوٹینشل فراہم کرتی ہے، جیسے ایک بیج میں درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹھیک۔ لیکن اس بیج کو پھلنے پھولنے کے لیے مناسب مٹی، پانی، دھوپ یعنی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بچے میں موروثی طور پر موسیقی کا رجحان ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے ساز سیکھنے یا موسیقی سننے کا موقع ہی نہ ملے، یعنی ماحول نہ ملے۔ جی جی، یہ بہت واضح وضاحت ہے۔ اب اگر ہم کچھ مخصوص نظریات کی طرف آئیں جو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ بچے سوچتے کیسے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں کیسے پروان چڑھتی ہیں، تو لیکچر میں دو نام بہت نمایاں ہیں، ژان پیاجے اور لیو وائگوتسکی۔ پہلے پیاجے کی بات کرتے ہیں، ان کا بنیادی خیال کیا تھا؟ پیاجے نے اس بات پر بہت زور دیا کہ بچے محض خالی برتن نہیں ہوتے جن میں علم بھرا جاتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے علم کے معمار ہوتے ہیں۔ خود؟ جی، خود۔ وہ اپنے ارد گرد کی جسمانی دنیا سے تعامل کر کے، چیزوں کو چھو کر، ان پر عمل کر کے، تجربات کر کے سیکھتے ہیں۔ انہوں نے کچھ اہم تصورات دیے، جیسے ذہنی خاکے، اسکیماز، یعنی ہمارے ذہن میں دنیا کے بارے میں موجود تصورات یا فریم ورک۔ جب بچہ نئی معلومات کا سامنا کرتا ہے تو وہ یا تو اسے اپنے موجودہ خاکے میں ضم کر لیتا ہے، اسیمیلیشن، اچھا۔ یا پھر نئی معلومات کی روشنی میں اپنے خاکے کو تبدیل کر لیتا ہے، اکاموڈیشن۔ یہ عمل مسلسل چلتا رہتا ہے اور اسی سے ذہنی ترقی ہوتی ہے۔ اور پیاجے نے علمی نشو و نما کے کچھ مراحل بھی بتائے تھے، ہے نا، جن کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے 4 بڑے مراحل بیان کیے۔ پہلا، حسی حرکتی مرحلہ، سینسری موٹر سٹیج، پیدائش سے تقریباً 2 سال تک۔ ٹھیک۔ اس میں بچہ اپنی حصوں اور حرکتوں سے دنیا کو جانتا ہے۔ اسی مرحلے میں وہ اشیاء کے مستقل وجود یعنی آبجیکٹ پرماننس کا اہم تصور سیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی چیز غائب ہو جائے تو بھی موجود ہے؟ بالکل، کہ چیزیں تب بھی موجود رہتی ہیں جب وہ نظروں سے اوجھل ہوں۔ دوسرا، قبل عملیاتی مرحلہ، پری آپریشنل سٹیج، 2 سے 7 سال تک۔ اس میں زبان کا استعمال شروع ہوتا ہے، لیکن سوچ اکثر خود مرکوز ہوتی ہے، ایگو سینٹرک۔ مطلب اپنی دنیا میں؟ جی۔ بچہ دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ تیسرا، ٹھوس عملیاتی مرحلہ، کانکریٹ آپریشنل سٹیج، 7 سے 11 سال تک۔ اب بچہ ٹھوس حقیقی چیزوں کے بارے میں منطقی طور پر سوچنا شروع کر دیتا ہے، جیسے چیزوں کی درجہ بندی کرنا یا مقدار کے تحفظ، کنزرویشن کو سمجھنا۔ صحیح۔ اور چوتھا، رسمی عملیاتی مرحلہ، فارمل آپریشنل سٹیج، 11 سال کے بعد۔ اس میں نوجوان تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ تصورات، مفروضوں اور پیچیدہ مسائل پر سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پیاجے کا نظریہ ہوا، جو بچے اور اس کی جسمانی دنیا کے تعامل پر مرکوز ہے۔ لیکن وائگوتسکی کا زاویہ نظر وہ کچھ مختلف تھا، ہے نا؟ انہوں نے کس چیز پر زیادہ زور دیا؟ بالکل۔ وائگوتسکی نے علمی نشو و نما میں سماجی دنیا یعنی معاشرہ، ثقافت اور زبان کے کردار کو مرکزی اہمیت دی۔ سماجی دنیا؟ جی، ان کا ماننا تھا کہ سیکھنے کا عمل پہلے سماجی سطح پر ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ بات چیت اور تعامل کے ذریعے، اور پھر انفرادی سطح پر جب بچہ اسے اپنے ذہن کا حصہ بنا لیتا ہے۔ ان کے نزدیک بچہ اکیلے سیکھنے کے بجائے دوسروں کی مدد سے زیادہ سیکھتا ہے۔
وائگوٹسکی کے کچھ خاص تصورات بھی ہیں جن کا لیکچر میں ذکر تھا، جیسے ZPD اور اسکیفولڈنگ۔ کیا آپ انہیں آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ ZPD یعنی زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ، قریبی نشو و نما کا علاقہ۔ یہ وہ فرق ہے جو بچہ خود سے کر سکتا ہے اور جو وہ کسی زیادہ علم رکھنے والے دوسرے فرد، مور نالجبل ادر یا MKO جی، جیسے استاد، والدین یا کوئی قابل ہم جماعت کی مدد سے کر سکتا ہے۔ یہ وہ سنہری علاقہ ہے جہاں اصل سیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور اسکیفولڈنگ یعنی سہارا دینا وہ عارضی مدد یا رہنمائی ہے جو MKO بچے کو ZPD میں کام کرنے کے لیے فراہم کرتا ہے۔ جیسے کوئی اشارہ دے دیا؟ جی بالکل، جیسے ایک استاد شروع میں مشکل سوال حل کرنے میں زیادہ مدد دیتا ہے اور جیسے جیسے بچہ سیکھتا جاتا ہے وہ اپنی مدد کم کرتا جاتا ہے۔ وائگوٹسکی نے زبان کو بھی سوچ کی ترقی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ ان کے مطابق زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں بلکہ سوچنے کا اوزار ہے۔ تو پیاجے اور وائگوٹسکی دونوں نے علمی ترقی کو سمجھنے کے لیے اہم فریم ورک دیے، لیکن ان کے زاویے مختلف تھے۔ ایک نے فرد پر زیادہ توجہ دی، دوسرے نے سماجی ماحول پر۔ یہ سمجھنا واقعی اساتذہ اور والدین کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کچھ چیزیں بچہ خود کر کے سیکھے گا، پیاجے کی طرح، جبکہ کچھ چیزوں کے لیے اسے دوسروں کی رہنمائی اور بات چیت کی ضرورت ہوگی۔ وائگوٹسکی کے مطابق دونوں ہی طریقے اہم ہیں۔ علمی ترقی کے ساتھ ساتھ بچوں میں یہ صحیح اور غلط کا شعور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لیکچر میں اخلاقی بالیدگی، مورل ڈیولپمنٹ اور لارنس کولبرگ کے نظریے کا بھی ذکر تھا۔ جی، کولبرگ نے پیاجے کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اخلاقی سوچ کے مراحل بیان کیے۔ انہوں نے لوگوں کو اخلاقی الجھنیں پیش کیں، جیسے وہ مشہور ہائنز کی کشمکش ہے۔ ہاں، وہ جس میں بیوی کے لیے دوا چوری کرنے کا مسئلہ تھا۔ جی بالکل۔ تو ان الجھنوں پر لوگوں کے جوابات کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اخلاقی سوچ 3 سطحوں سے گزرتی ہے۔ پہلی سطح قبل روایتی، پری کنونشنل، یہاں فیصلے سزا سے بچنے یا انعام پانے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی اپنا فائدہ؟ ایک طرح سے، جی۔ دوسری سطح روایتی، کنونشنل، یہاں قوانین کی پابندی اور دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور تیسری سطح بعد از روایتی، پوسٹ کنونشنل، یہاں فرد اپنے ذاتی اخلاقی اصولوں اور آفاقی اقدار کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، چاہے وہ قوانین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کیا اس نظریے پر کوئی تنقید بھی ہوئی ہے؟ ہاں، ایک اہم تنقید کیرل بیدن کی طرف سے آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کولبرگ کا نظریہ زیادہ تر مردوں پر تحقیق پر مبنی تھا اور یہ خواتین کے اخلاقی فیصلوں میں پائے جانے والے دیکھ بھال کے اخلاقیات، ایتھکس آف کیئر کو نظر انداز کرتا ہے، جو تعلقات اور ذمہ داریوں پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ جی، لیکچر میں اس نقطے کو بھی اجاگر کیا گیا کہ مختلف زاویہ نگاہ موجود ہیں۔ اخلاقیات کے علاوہ شخصیت کی مجموعی نشوونما کے بارے میں بھی ایک اہم نظریہ ہے، ایرک ایرکسن کا نفسیاتی سماجی بالادگی کا نظریہ۔ یہ کیا کہتا ہے؟ ایرکسن نے پوری زندگی کو 8 مراحل میں تقسیم کیا اور کہا کہ ہر مرحلے میں فرد کو ایک خاص نفسیاتی سماجی بحران، سائیکو سوشل کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے حل کرنا ہوتا ہے۔ بحران مطلب کوئی مسئلہ؟ جی، ایک طرح کا چیلنج۔ مثال کے طور پر پیدائش سے 1 سال تک کا بحران ہے اعتماد بمقابلہ عدم اعتماد، ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ۔ اگر بچے کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، اسے محبت ملے، تو اس میں دنیا پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو عدم اعتماد پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نوجوانی کا بڑا بحران شناخت بمقابلہ کردار کا الجھاؤ، آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے، جہاں نوجوان یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون ہے اور زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ان بحرانوں کا کامیاب حل ایک صحت مند شخصیت کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ تمام نظریات تو بالادگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم خود سیکھنے کے عمل پر آئیں تو لیکچر میں کچھ کلاسک نظریات کا ذکر تھا، جیسے کرداریت، بیہیویئرزم۔ جی، کرداریت پسندوں کا ماننا تھا کہ سیکھنا ماحول کے ساتھ تعامل اور مشاہدہ کیے جانے والے رویوں میں تبدیلی کا نام ہے۔ اس میں 2 بڑے نام ہیں، ایون پیولوف، جن کی کلاسیکی مشروطیت، کلاسیکل کنڈیشننگ،
وہ گھنٹی اور کتے والی مثال؟ جی بالکل، یہ بتاتی ہے کہ ہم چیزوں کے درمیان تعلق قائم کر کے سیکھتے ہیں، اور بی ایف اسکنر، جن کی عاملی مشروطیت آپرنٹ کنڈیشننگ کہتی ہے کہ رویے کے نتائج یعنی انعام یا سزا اس رویے کے دوبارہ ہونے کے امکانات کو بڑھاتے یا کم کرتے ہیں۔ یعنی سزا و جزا کا اصول۔ بالکل، یہ آج بھی تعلیم و تربیت میں کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا مشاہدے سے سیکھنے کا بھی کوئی نظریہ ہے؟ مطلب دیکھ کر سیکھنا؟ بالکل ہے۔ البرٹ بینڈیورا کا سماجی اکتساب کا نظریہ، سوشل لرننگ تھیوری، اسی پر زور دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم صرف اپنے تجربات سے نہیں سیکھتے، بلکہ دوسروں کو دیکھ کر آبزرویشن اور ان کے رویوں کی نقل امیٹیشن کر کے بھی سیکھتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا مشہور بوبو ڈال تجربہ یہی دکھاتا ہے کہ بچے جارحانہ رویہ صرف دیکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے رول ماڈلز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ سب نظریات بہت دلچسپ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کا تعلیم کے میدان میں عملی اطلاق کیا ہے؟ لیکچر میں طفل مرکز تعلیم، چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن اور ترقی پسند تعلیم، پروگریسو ایجوکیشن کا ذکر تھا۔ جی، آج کل تعلیم کا محور استاد کے بجائے بچے کی ضروریات، اس کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو بنایا جا رہا ہے۔ یہی طفل مرکز تعلیم ہے۔ جان ڈیوی جیسے مفکرین کی ترقی پسند تعلیم بھی اسی پر زور دیتی ہے کہ سیکھنا ایک فعال عمل ہونا چاہیے، ایکٹیو لرننگ۔ یعنی بچے خود کریں۔ بالکل، جس میں بچے خود تجربات کریں، لرننگ بائی ڈوئنگ، مسائل حل کریں اور اپنی رفتار سے سیکھیں۔ رٹا لگانے کی بجائے سمجھنے اور علم کو زندگی سے جوڑنے پر زور ہے۔ اور اسی ضمن میں شمولیتی تعلیم، انکلوسیو ایجوکیشن کا تصور بھی آج کل بہت اہم ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ پرانے طریقوں سے کیسے مختلف ہے؟ شمولیتی تعلیم کا مطلب ہے کہ تمام بچوں کو، چاہے ان کی صلاحیتیں، پس منظر یا ضروریات کچھ بھی ہوں، بشمول معذور یا خصوصی ضروریات والے بچے، جی، ایک ہی کلاس روم میں ایک ساتھ مناسب مدد اور وسائل کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ یہ صرف داخلہ دے دینا یعنی انٹیگریشن سے آگے کی بات ہے۔ اچھا، تو صرف کلاس میں بٹھا دینا کافی نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں پورے تعلیمی نظام کو ایسا بنانے پر زور ہے جو تمام بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ مثلا ہندوستان میں RPWD ایکٹ 2016 اسی حق کو قانونی شکل دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بچہ پیچھے نہ رہ جائے۔ تعلیم میں تشخیص یا اسیسمنٹ کا طریقہ کار بھی بدل رہا ہے۔ لیکچر میں CCE یعنی کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلیویشن کا ذکر تھا۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ CCE کا مقصد تشخیص کو سال کے آخر میں ہونے والے امتحان تک محدود رکھنے کے بجائے اسے سیکھنے کے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ کنٹینیوس کا مطلب ہے کہ تشخیص پورے سال مسلسل ہوتی رہے۔ اور کمپریہنسو کا مطلب ہے کہ صرف کتابی علم نہیں بلکہ بچے کی ہمہ جہت ترقی، اس کی مہارتیں، رویے، دلچسپیاں، فنکارانہ صلاحیتیں، سب کا جائزہ لیا جائے۔ اس کا فوکس سزا یا جزا یا صرف نمبر دینے پر نہیں، بلکہ یہ جاننے پر ہے کہ بچہ کہاں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور اسے کیسے بہتر سیکھنے میں مدد دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے سیکھنے کے لیے تشخیص، اسیسمنٹ فار لرننگ۔ ایک اور اہم نکتہ جو لیکچر میں اٹھایا گیا وہ تھا صنف بطور سماجی تشکیل، جینڈر ایز اے سوشل کنسٹرکٹ۔ اس کا کلاس روم اور نصاب کے حوالے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردانہ اور زنانہ سمجھے جانے والے کردار، رویے اور توقعات یہ زیادہ تر معاشرہ بناتا ہے۔ یہ صرف حیاتیاتی جنس، سیکس کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ اچھا۔ تعلیمی میدان میں اس کا اطلاق یہ ہے کہ ہمیں کلاس رومز، کتابوں اور تدریسی مواد میں پائے جانے والے صنفی دقیانوسی تصورات، جینڈر سٹیریوٹائپس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ لڑکے یہ کریں، لڑکیاں وہ کریں؟ بالکل۔ مثلاً یہ خیال کہ لڑکے سائنس اور ریاضی میں اچھے ہوتے ہیں اور لڑکیاں آرٹس اور گھریلو مضامین میں، یا کھلونوں کا انتخاب جنس کی بنیاد پر کرنا۔ NCF 2005 یعنی قومی نصابی ڈھانچہ اور RTE ایکٹ 2009 یعنی تعلیم کا حق جیسی پالیسیز بھی اسی طرح کی سوچ کو فروغ دیتی ہیں کہ تعلیم سب کے لیے ہو، بامانی ہو اور بچوں پر بوجھ نہ ہو۔ آخر میں ذہانت یعنی انٹیلیجنس کے تصور پر بھی بات ہوئی ہے۔ کیا ذہانت صرف IQ ٹیسٹ سے ہی ناپی جا سکتی ہے یا اس کی اور بھی قسمیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جدید نظریات
ذہانت کو کہیں زیادہ وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جہاں اسپیئر مین نے ایک عمومی ذہانت جی فیکٹر کی بات کی تھی، وہیں ہاورڈ گارڈنر نے کثیر الجہتی ذہانتوں ملٹیپل انٹیلیجنسز کا نظریہ پیش کیا۔ اچھا، وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں لسانی، منطقی ریاضیاتی، موسیقی جسمانی حرکی، مقامی یعنی اسپیس کو سمجھنا، بین شخصی یعنی دوسروں کو سمجھنا، داخلی شخصی یعنی خود کو سمجھنا، اور فطری ذہانتیں شامل ہیں۔ واہ، کافی ساری ہیں۔ جی، اسی طرح رابرٹ سٹرنبرگ نے بھی تجزیاتی، تخلیقی اور عملی ذہانت کی بات کی۔ ان نظریات کا اہم پیغام یہ ہے کہ ذہانت کی کئی شکلیں ہیں اور ہمیں بچوں کی متنوع صلاحیتوں کو پہچاننا اور انہیں نکھارنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک زبردست جائزہ تھا۔ بچوں کی نشوونما کی بنیادی باتوں سے لے کر ان کے سوچنے، محسوس کرنے، اخلاقی فیصلے کرنے اور سیکھنے کے پیچیدہ عمل تک، اور پھر ان سب کا تعلیم میں عملی اطلاق۔ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بالغی ایک بہت ہی پیچیدہ، کثیر جہتی اور آپس میں جڑا ہوا عمل ہے۔ بالکل، کوئی بھی ایک نظریہ یا اصول پوری تصویر بیان نہیں کر سکتا۔ ان مختلف زاویوں کو سمجھنا ہمیں ہر بچے کو ایک منفرد فرد کے طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کی نشوونما میں وراثت اور ماحول، ان کے ذاتی تجربات، ان کے سماجی تعلقات اور ان کی ثقافت سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی آخری خیال؟ ایک خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ وائگوٹسکی اور دیگر جیسے برونفن برینر، جن کا ایکولوجیکل سسٹم تھیوری بھی ماحول کے کثیر سطحی اثرات پر زور دیتا ہے، ان کے کام سے جڑا ہے۔ جی، اگر ماحول اور سماجی تعامل اتنی ہی طاقتور ہیں جتنے یہ نظریات بتاتے ہیں، تو ہم اپنے سیکھنے کے ماحول، چاہے وہ ہمارے گھر ہوں، ہمارے اسکول ہوں یا ہماری کمیونٹیز، انہیں زیادہ شعوری اور بامقصد طریقے سے کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ایسا ماحول جو صرف بچوں کی تعلیمی یا اکیڈمک مہارتوں کو ہی نہیں بلکہ ان کی تخلیقی، سماجی، جذباتی، اخلاقی اور عملی یعنی ان کی تمام ممکنہ صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں بھرپور طریقے سے پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔